الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن الذين يؤذون الله ورسوله بے شک وہ لوگ جنہوں نے اذیت پہنچائی اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنت فرمائی ان کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلت میں عذاب وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ بربادی ہے خرابی ہے ہر ایک پس پشت عیب جوئی کرنے والے روبرو تانا دینے والے کے الذی جمع مالا وعددا وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اسے یحسب ان مالہ اخلدا وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا کلا ہرگز ایسا نہیں لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ البتہ ضرور داخل کیا جائے گا وہ روندنی والی آگ میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور جانتے ہو کیا ہے وہ روندنی والی نار اللہ الموقدہ آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی التی تطلع علی الافئدہ جو جا پہنچے گی دلوں تک انہا علیہم مؤصدہ بے شک یہ آگ بند کی گئی ہے ان پر فی عمد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیو جو آیات میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا نزول اس وقت ہوا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت مکہ مکرمہ کے اندر شروع فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ہی کفار مکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے اور اس مخالفت میں وہ حد سے گزرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پس پش بھی ہوتی تھی اور رو برو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں یہ لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتے تھے برا بھلا کہتے تھے اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے اور ان کے تانے کئی قسم کے ہوتے تھے
ایک تو انہوں نے الیاذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے اور ان ناموں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، مخاطب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، ایسی ہستی، ایسی ذات، ایسی شخصیت کہ جس کی سارے ہی لوگ تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ کی والدہ نے، آپ کے دادا نے رکھا، اور اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا، اللہ کی یہ منشا اور مرضی تھی کہ آپ کا نام محمد رکھا جائے۔ پہلی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ذکر کیا گیا۔ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ پہلی کتابوں کی تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور آئندہ آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہو۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب بیمار تھیں تو اس وقت انہیں بشارت دی گئی کہ جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد رکھنا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، احمد ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، ملاحی ہے۔ تو یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی تھا محمد، جو اللہ رب العزت کی مرضی سے آپ کے ماں باپ نے رکھا، جس کا معنی یہ ہے کہ ایسی ذات، ایسی ہستی کہ جس کی سبھی تعریف کریں، تو اس کے مقابلے میں یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طعنے دیتے ہوئے مذمم کہا کرتے تھے، جس کا معنی بالکل برعکس محمد کے، یعنی ایسی ذات جس کی سبھی برائی کریں، سبھی مذمت بیان کریں۔ تو ایک تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے طعنے دیتے تھے مذمم بلا کر کے، اور پھر کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، کبھی شاعر، مختلف ناموں سے بلاتے تھے، اور کبھی اس سے آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعنت بھیجتے تھے، الیاذ باللہ۔ ان کا زور تھا، مسلمان بہت ہی کم تھے، ابتدائی زمانہ تھا، اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان لوگوں کے طعنوں سے اور ان لوگوں کی لعنت سے اور ان لوگوں کی گالی گلوچ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ عرض کیا وکیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، کہ یہ لوگ گالی دیتے ہیں تو مذمم کہہ کر کے گالی دیتے ہیں، اور لعنت کرتے ہیں تو مذمم کے نام پہ لعنت کرتے ہیں، جبکہ میرا نام مذمم نہیں ہے، میرا نام تو میرے ماں باپ نے محمد رکھا ہے، اور میرے اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔
تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھے ان کی لعنت سے اور ان کی گالی گلوچ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لعن طعن، یہ گالی گلوچ کفار مکہ کی طرف سے کیوں دی جاتی تھی؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں تھی، دلیل سے اپنے مدعا کو ثابت نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ پتھروں کے بنائے ہوئے بت جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تراشا ہے، اور اب ان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بت جو ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں ہمیں عزت دیتا ہے، فلاں فلاں کام کے لیے، فلاں فلاں کام کے لیے، یہ بت تمہارے کہاں سے رزاق بن گئے؟ یہ کہاں سے معبود بن گئے؟ یہ کہاں سے مشکل کشا اور حاجت روا بن گئے؟ یہ کہاں سے نفع نقصان کے مالک بن گئے؟ کس نے تمہیں کہا کہ یہ تمہارے رزاق ہیں، یہ تمہیں اولاد دینے والے ہیں؟ ارے خود تم نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشا اور خود تراش کر کے اپنے سامنے رکھا ہے اور پھر ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، اور جس نے دریا بہا دیے، اور جس نے ہوا چلا دی، اور جس نے بادل اٹھائے، جو خالق اور مالک ہے، جو تمہیں عزت دینے والا، زندگی دینے والا، جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ذو العرش المجید ہے، مالک کن فیکون۔ یہ کہاں سے تمہارے معبود بن گئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو رد کرنے کے لیے، تو نتیجتاً گالی گلوچ پہ اتر آئے، سب و شتم پہ اتر آئے، لعن طعن پہ اتر آئے۔ تو فرمایا کہ جس انسان کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر جو ہے وہ اتر آتا ہے۔ آج بھی اس جدید دور کے اندر جدید تہذیب، جدید ثقافت اور تمدن کے دعوے دار اور انسانی حقوق کے علم بردار، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا مچایا ہوا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، ان کے پاس بھی جب اسلام کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہی تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اللہ کے فضل سے اسلام آج پوری اپنی حقانیت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کوئی اور چیز اگر نہ آئی تو اپنا غصہ کم کرنے کے لیے حسد اور جلن سے یہ گالی گلوچ کے اوپر اتر رہا ہے، لعن طعن کے اوپر اتر رہا ہے، اور الیاذ باللہ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کہیں فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر سالانہ مقابلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا پوری دنیا کے اندر۔ ہر سال جو ہے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو احتجاج کے اوپر ابھارنے کے لیے یہ مقابلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کے خلاف ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی، تو یہ اس اوچھے ہتھکنڈے کے اوپر جو ہے وہ اتر آئے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ انتہائی چیلنج کا وقت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر
جو ان کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، مسلمان اس چیلنج کو پوری طرح سے قبول کریں۔ جو لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں اور عشق رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے لیے چیلنج کا وقت ہے کہ وہ ان کفار کے اور انسانی حقوق کے ان علمبرداروں کے اس چیلنج کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تو پوری طرح سے ثابت کیا کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے محبت ہے، اور گواہی دشمنوں نے دی۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کفار قریش کے سامنے گواہی دی کہ واللہ میں نے اصحاب محمد کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا اور شاہ حبشہ کے دربار میں گیا، آج تک میں نے انسانوں کے دلوں کے اندر کسی بھی بادشاہ کی اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی اصحاب رسول کی دلوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ واللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ اس تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ وضو کرتے بیٹھتے ہیں تو پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس پانی کے اوپر لڑتے جھگڑتے ہیں اور اس کو لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملتے ہیں۔ جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پس کر لیتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہی نہیں، خاموشی کے ساتھ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ اتنا احترام ہے کہ نگاہ اٹھا کر کے چہرہ انور کے اوپر نظر نہیں جاتی۔ جب توہین رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو صحابہ اکرام نے اپنے طور پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت کا دفاع کیا۔ ایک ہے منصب رسالت اور ایک ہے ذاتی انتقام۔ بعض لوگ آج مثال دیتے ہیں کہ جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، تو فرمایا ذاتی انتقام نہیں لیا، لیکن جہاں پر منصب رسالت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب رسالت کی پوری طرح سے حفاظت فرمائی ہے۔ خود صحابہ کو بھیجا، جن جن لوگوں نے منصب رسالت کے اوپر حملہ کیا، توہین رسالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کیا، حجوں کی، برے اشعار کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر کے ایسے لوگوں کو جہنم واصل کروائے، اور بعض لوگوں کو صحابہ نے خود جو ہے آگے بڑھ کر کے جہنم واصل کی۔ کعب ابن اشرف یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس آدمی کو راستے سے ہٹائے گا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ محمد ابن مسلمہ کھڑے ہو گئے۔ ابو رافع یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور انہوں نے جا کر کے اسے جہنم واصل کی۔ ایک نابینا صحابی ہیں، ان کی اپنی ام والدہ ہے، 2 بچے تھے، باندھی تھی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی گلوچ کرتی تھی، منع کیا، روکا، باز نہیں آئی، بار بار منع کیا۔ ایک رات جب وہ گالی گلوچ کرنے لگی، خنجر اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے پیٹ کو شق کر دی۔ مقدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہنچا، تحقیقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنے حق کا واسطہ ہے کہ کس آدمی نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، مجمع کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، یہ میری ام والدہ تھی اور پھولوں کی طرح 2 بچے ہیں میرے،
لیکن میں اس کو بار بار سمجھاتا تھا اور یہ بات نہیں آتی، آپ کو گالی گلوچ کرتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا خون رائگان گیا، کوئی قصاص نہیں لیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کی حفاظت کی۔ آج مسلمانوں کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور خود اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے غیرت ایمانی کے ساتھ تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ اسلامی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ایسے ممالک سے مطالبہ کریں کہ وہ انسان، وہ لوگ جو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ان کو ہمارے حوالے کیا ہے، جس طرح وہ مطالبے کرتے ہیں، تاکہ شرعی سزا ان کے اوپر جاری کی جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کے لیے کم از کم یہ چیلنج ضرور موجود ہے کہ مسلمان اور کچھ نہیں کر سکتے تو حرمت رسول کے لیے اتنا تو کریں کہ جو ان ممالک کی مصنوعات ہیں یا جو ویب سائٹیں ہیں جن کے اوپر ایسا مواد جاری کیا جاتا ہے ان کا بائیکاٹ کریں۔ یوٹیوب ہے، گوگل ہے یا دیگر جو ویب سائٹ ہیں جن کے اوپر کارٹون یا فلمیں جاری کی جاتی ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور اس طریقے سے میں اگر ساری دنیا کے مسلمان جو 1 ارب سے زیادہ اس وقت ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ان کی مصنوعات کا اس طرح سے بائیکاٹ کریں گے تو یہ پیسے کی مار ہوگی، اور پیسے کی مار ایسی ہے کہ سب سے زیادہ جو نقصان ان کو پہنچتا ہے وہ اس کی وجہ سے پہنچتا۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یہ لوگ جو پس پش عیب نکالنے والے، روبرو طعنہ کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر کے اسے رکھتے ہیں۔ تو میں ان کو پیسے کی مار دو، کم از کم یہ تو مسلمان کر سکتا۔ اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ دشمن اس کی تعریف کریں یا دوست اس کی تعریف کریں، مسلمان اس کی تعریف کریں، مسلمان آپ کی شان بیان کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، اور ایسا بلند کر دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جہاں دنیا کے اندر کسی نہ کسی مقام پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس پہ گرامی نہ لیا جاتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، انسان کیا، اگر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کو بیان نہیں کرتے، اس کا دفاع نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ رب العزت خود آپ کی شان کو بیان کر لیں، اللہ کے فرشتے آپ کی شان کے بیان کے اندر لگے ہوئے، کائنات کی ہر ایک چیز آپ کی شان کو بیان کر لیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اپنی خوش قسمتی ہے، کم از کم کل قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عظمت کی خاطر اور آپ کی شان کی خاطر اور آپ کی حرمت کی خاطر ان کو مالی طور پر نقصان پہنچایا تھا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔